اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں بھی دوسرے شوہر کے لیے مگر وہ جو تمہارے ملکیت میں آ جائیں، یعنی دارالحرب سے غنیمت میں ملی، تو حیض سے پاک ہونے کے بعد وہ بھی مالک کے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا حرام ہونا تم پر لکھ دیا ہے۔ ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی کہ اپنے مالوں سے یا نکاح اور مہر یا خرید کر تم ان سے نکاح کرو، نہ کہ زناکاری۔ پھر جن سے تم صحیح نکاح کے ذریعے فائدہ اٹھاؤ تو انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ مسلمان بادیوں میں سے جن کے تم مالک ہو کسی کے ساتھ نکاح کر لو۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی ہو، پھر ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور ان کی مہر ان کو دے دو۔ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں۔ پس جب وہ نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ غنیزوں کے ساتھ نکاح کا یہ حکم تم میں سے اس شخص کے لیے مباح ہے جو زنا کے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور دیگر بادیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے تمہارا صبر کرنا بہتر ہے تاکہ بیٹا غلام پیدا نہ ہو۔ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے دینی احکام کو روشن کرے، اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں یعنی ملت ابراہیم پر چلنے والے تم کو ان کے طریقے پر چلائے اور تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں گناہوں سے توبہ کی توفیق بخشے۔ اور جو لوگ خواہشات کی پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ خرید و فروخت ہو، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ بے شک اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص شرک، سرکشی اور ظلم کی وجہ سے ایسا کرے گا، یعنی ناحق مال کھائے گا اور ناحق قتل کرے گا، اسے عنقریب ہم آگ میں پہنچائیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے، اور تم کو عزت و فضیلت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اور تم ان چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تمنا نہ کرو، اور تم ان چیزوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ تمنا نہ کرو جن میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو انہوں نے خرچہ سے بچایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ہر شخص کے لیے ماں، باپ اور قرابت داروں کے چھوڑے مال میں سے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن کے ساتھ تم قسم پر عہد کر چکے ہو انہیں میراث میں سے ان کا حصہ دو، اور یہ حکم منسوخ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد بیویوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی
کہ شوہر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر نیک فرما بردار بیویوں وہ ہیں جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہیں، ان کی عدم موجودگی ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والیاں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن بیویوں کی بن کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں بستروں سے الگ کرو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو تکلیف دینے کے لیے راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بڑی بلندی بڑائی والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔